حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، اسٹیج پہ بیٹھے شورا نظام مطلع خیر الانام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سامعین، ابھی تک آپ حضرات جناب عارف حسن اشرفی صاحب کی سماعت کر رہے تھے، بالکل بہترین انداز میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت سنا رہے تھے۔ آپ بھی بڑے پیارے انداز میں سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کر کے میری آواز کو اپنی سماعتوں تک پہنچائیں تاکہ سننے میں آپ کو مزہ آئے، مجھے سنانے میں مزہ آئے انشاءاللہ۔ آئیے، شاعر کہتا ہے ربیع الاول کے موقع پر، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ ہر گلی مہکتی ہے، ہر مکہ مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مکہ مہکتا ہے، اجی کون آنے والا ہے دو جہاں مہکتا ہے۔ ہر گلی مہکتی ہے، ہر مکہ مہکتا ہے، کون آنے والا ہے دو جہاں مہکتا ہے، ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر شمع مہکتا ہے، ہر گھڑی مہکتی ہے، ہر شمع مہکتا ہے، پھول ہے مدینے میں اور یہاں مہکتا ہے، پھول ہے مدینے میں اور یہاں مہکتا ہے، پھول دو کھلے ایسے۔ الحمدللہ ہم لوگ حسینی الحمدللہ۔ اب آئیے امام علی مقام کے تعلق سے، حسنین کریمین کے تعلق سے آپ سماعت کیجئے۔ پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں، پھول دو کھلے ایسے فاطمہ کے آنگن میں، ان کے خون سے آج تک کربلا مہکتا ہے، ان کے خون سے آج تک کربلا مہکتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے دلوں میں حضور باب ملت کی عقیدت بھری ہوئی ہے، سچے دل سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے حضور باب ملت کی کچھ اشعار آپ کے سماعتوں تک کریں، اور آپ دیکھیے حضور باب ملت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کس طریقے سے اشعار میں بند کر دی۔ آپ سماعت کیجئے حضور باب ملت کیا فرماتے ہیں؟ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے۔ غور و فکر کی بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، اے رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین، اے رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین، رب حقیقی تیرا رٹ لگانا یاد ہے،
رب حبلی امتی کی تیرا رٹ لگانا یاد ہے؟ وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر، جنگ خندق کا موقع ہے، اس وقت تمام صحابہ اکرام بھوکے، میرے نبی بھی بھوکے پیاسے اپنے پیٹ، اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اسی کو حضور بابا ملت نے اشعار میں بند کر دیا۔ آپ اس کو سماعت کریں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر، سب بھوکوں کو پیٹ بھر تیرا کھانا کھلانا یاد ہے، سب بھوکوں کو تیرا پیٹ بھر کھانا کھلانا یاد ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے کیے کیسے کہوں بے اختیار، چاند کو دو ٹکڑے کیے کیسے کہوں بے اختیار، مٹھی میں کنکری کو تیرا کلمہ پڑھانا یاد ہے، مٹھی میں کنکری کو تیرا کلمہ پڑھانا یاد ہے۔ نور عرفاں کر دو عطا صوفی تنویر کو، نور عرفاں کر دو عطا صوفی تنویر کو، خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے، خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے۔ جتنا پیارا کلام حضور باب ملت کے ہم نے آپ کے سماعتوں تک پہنچایا، آپ کو لطف نہیں ملا، لیکن آپ کے اندر بیداری تو نہیں۔ لطف تب ملتا جب کہ آپ کے اندر بیداری ہوتی تو۔ اب بیداری کے ساتھ آپ سماعت کیجئے، میں ایسا فیل کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی کرایا ہے، پھر ہمیں حکم دے رہا ہے اب آئیے میں اس کی بات کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس پر گفتگو ہوئی ہے لیکن آج میں نکتے کی بات میں بتاؤں گا، اس پر بالکل بہترین بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں تک یہ باتیں نہ پہنچی ہوئی ہو، آج انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گی اور آپ کا ذہن اور ایمان ضرور معطر ہوگا انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو میں بتاتا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں تھے نہیں۔ اب غور و فکر کی بات آ گئی، بھیجتے ہیں تھے نہیں، اگر تھے تو نہیں بھیجتے، تھے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب رب حکم دے رہا ہے، اب رب حکم دے رہا ہے، کس سے حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو۔ بات سمجھ میں آ گئی، دماغ میں باتیں بس گئی، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ مومنین ہے کون، مومن کون ہے، ہمیں درود پڑھنے والے مومن ہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیارے آقا پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ بہترین انداز، آپ جانتے ہیں درود کی فضیلت، بے شمار فضیلت ہے اس کی، بے شمار فضیلت، بے شمار فوائد۔ آئیے حضور شیخ الاسلام کی بات کر لیا جائے۔ حضور شیخ الاسلام سے کسی نے سوال کیا حضور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں ہماری لسٹ میں برکت کیسے ہو؟ کوئی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی عمل بتا دیا جائے تاکہ ایسے عمل کو کریں کہ جو ہماری لسٹ میں اضافہ ہو، ہماری لسٹ میں برکت ہو، اور اگر ہم قرض میں مبتلا ہو تو وہ قرض ہم سے نجات پا جائے، ہم جس سے قرض لے کے اس کا قرض ادا کر دیں۔ کوئی ایسا عمل آپ ہمیں بتائیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضور شیخ الاسلام سے سوال کیا گیا اس کے تعلق سے، رزق میں اضافہ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، روزیوں میں برکت کے لیے حضور شیخ الاسلام سے سوال کیا گیا۔ پھر حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں، آپ سماعت کیجیے کیا فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام، آپ کثرت سے نبی پر درود بھیجو اور جو ہے کثرت سے استغفار، کثرت سے درود پڑھو اور استغفار کرو۔ استغفار کرو کہ تمہارے گناہیں مٹیں گے، درود پڑھو کہ تمہارے مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ جس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا نا رب کے نزدیک، جس کا مرتبہ بلند ہوا نا وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے دعاؤں کے لیے۔ تو اس لیے کثرت سے درود، آپ جانتے ہیں ایک شخص تھا،
پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خواب میں دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ. اس نے دیکھا سامنے سے پیارے آقا گزر گئے, اسے نہیں پہچانے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے سامنے سے اس کا گزر ہوا, اس شخص کے سامنے سے پیارے آقا کا گزر ہوا. جب پیارے آقا اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس شخص کو ہمارے پیارے نبی نہیں پہچانتے, پھر آگے گزر جاتے ہیں. گزرنے کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, کہتا ہے یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے علماء کی زبانی سنا ہے کہ آپ ایک ماں اپنے بچے کو جتنا پہچانتی ہے, آپ کہیں زیادہ آپ اپنے امت کو پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ, میں تو آپ کا امتی ہوں, آپ نے مجھے نہ پہچانا. یا رسول اللہ, آپ نے مجھے کیوں نہ پہچانا؟ ہم نے علماء کی زبانی سنا تھا کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے کو پہچانتی ہے, اس سے کہیں بھی زیادہ پیارے آقا اپنے امت کو پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ, میں بھی تو آپ کا امتی ہوں, میں بھی تو آپ کا امتی ہوں, میں بھی تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, لیکن یا رسول اللہ آپ نے مجھے نہ پہچانا, ایسا کیوں؟ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا کہ اے شخص, ہو سکتا ہے تم اس پر کبھی درود نہ پڑھو, ہو سکتا ہے تم مجھ پر کبھی درود نہ پڑھاؤ, اس لیے میں نے تجھے نہ پہچانا, اس لیے میں نے تجھے نہ پہچانا. اب اتنا سننا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آج میں درود پڑھا ہوتا تو ہمارے نبی میں پہچان لیتے, آج میں درود پڑھا ہوتا تو آج میں نبی پہچان لیتے. آج میں نبی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا, کیوں؟ ہم نے نبی پر درود نہ پڑھا. پھر اس کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے کثرت درود پڑھنا چالو کیا, حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر پیارے نبی کے خواب میں دیکھتا ہے. کچھ عرصہ کے بعد, کچھ ہفتے کے بعد پھر پیارے نبی کو خواب میں دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے, دیکھنے کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شخص, میں نے تجھے پہچان لیا, تو میرا امتی ہے, تو فلاں وقت پہ فلاں مقام پر مجھے اتنی بار درود پڑھتا ہے, تو میرا امتی ہے, میں تجھے پہچان لیا. پڑھیے بابا سے اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے اپنی گفتگو کی جائے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دی. غور و فکر کی بات ہے, سارے عالم کے لیے رحمت, سارے عالم کے لیے رحمت. یہ نہیں ایک عالم نہیں, جتنے عالم ہیں, جتنے گولے ہیں, ان تمام گولوں کے لیے رحمت. ایک بات نکتے کی بتا دی جائے, میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال کی. کتنی؟ 63 سال کی زندگی, جن میں سے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی 53 سال کی ہے, مدنی زندگی 10 سال کی ہے. مکی زندگی 53 سال کی ہے اور مدنی زندگی 10 سال کی ہے. اور ان زندگیوں میں ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی یہ بتا دے کہ ہمارے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو قتل کیے ہو, کسی کو قتل کیے ہو, حتیٰ کہ کتنے ظلم کیے گئے ہمارے نبی پر. ابھی حضور بابا ملت کے اشعار ہی میں آپ نے سماعت کی کہ جو ہے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گالیاں دی گئی, حتیٰ کہ ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادتیں کرتے رہے, لیکن ان پر اتنا زیادتی یہ لوگ کرتے رہے حتیٰ کہ اجڑیاں بھی لے جا کے ڈال دیتے. پھر بھی ہمارے نبی کبھی ان لوگوں کو قتل کرنے کی سازش نہیں رچی تھی, کبھی نہیں, سوچے بھی نہیں. تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں آج آپ کو, 63 سالہ زندگی میں میرے نبی نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اگر وہ رحمت بن کر نہ آتے, غور و فکر کی بات ہے, اگر وہ رحمت بن کر نہ آتے تو کافروں کے لیے رحمت بن جاتے, لیکن نہیں, کیونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں ہے, ہر شخص کے لیے رحمت ہے.
چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے پیڑ ہو، چاہے پودے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے جتنی بھی چیز ہو، میرے رب کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے سارے عالم کے لیے آئیے ایک بات کروں ہے، رحمت کی بات آئی ہے، ہمارے نبی رحمت کی بات کرنی ہے، رحمت ہمارے نبی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب آئیے رب کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی؟ 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے نا، ان بنیادوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے اور اس کے محبوب کا ذکر جدا نہیں۔ ہر جگہ اللہ کا ذکر اس کے محبوب کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو اس کے محبوب کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو اس کے محبوب کا ذکر ہے، حج میں اللہ کا ذکر ہے تو اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ ہمیں کوئی بھی عبادت ہو، ان تمام عبادتوں میں رب کا ذکر ہے تو اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ آپ درود پڑھتے ہو، درود میں رب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں صرف رب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر نہیں۔ آپ ایسے دیکھ لیا جائے، مچھلیاں اگر رب کا ذکر کرتی ہیں اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ شجر و حجر، پیڑ پودے، جتنی وستویں ہیں تمام وستویں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو اس ذکر کے ساتھ محبوب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں، رب کا ذکر صرف کیا جائے تو کامل نہیں، وہ ناقص، مکمل نہیں، ادھوری۔ اس کو پوری کرنے کے لیے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آئیے، لیکن ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، صرف رب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر نہیں، صرف رب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر نہیں۔ وہ ایک مقام ہے، جانتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے، کوئی بھی ذکر کرے اصل ذکر ضرور آتا ہے، لیکن جب جانوروں کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، جب آپ جانوروں پر چھری چلاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت، تو اس لیے جہاں رحمت کا ذکر آئے اس کے محبوب کا ذکر ہے، جہاں غضبناک کی بات آئے وہاں صرف اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر نہیں۔ وہ ایک مقام، ایک جگہ ہے جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس جگہ پر صرف رب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین، عالم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے میرے آقا رحمت، تمام اشیاء کے لیے رحمت ہے، تمام وستوؤں کے لیے رحمت ہے۔ وہ رحمت بن کر آئے، نہ کہ غضب نہ۔ جانوروں پر غضب کیا جا رہا ہے، غضب ہو رہا ہے، تو وہاں پر میرے آقا تو رحمت بن کر آئے، غضب تو نہیں۔ جب کافروں پر انہوں نے غضب نہ کیا، عتبہ شیبہ پر انہوں نے غضب نہ کیا، ابو جہل لہب پر جو ہے غضب نہ کیا، تو جانوروں پر کیسے غضب کر سکتے ہیں؟ اب آج میں آپ کو بتاتا کرتا ہوں میلاد کے تعلق، میلاد کی بات ہو رہی، میلاد کا ذکر کر دیا جائے، میلاد کے بارے میں بات کر لی جائے۔ آج الحمدللہ بچے بڑے شوق سے میلاد مناتے ہیں، بڑی محبت عقیدت سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کتنے فوائد ہیں۔ ایک فوائد پہلے آپ یہ جانیں کہ میلاد منانا یعنی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کچھ خرچ ہو۔ پہلے ابتدائی اسلام میں ابتدائی اسلام میں شروعات میں یا اسلام سے پہلے دو چیزیں بہت مہتوپورن ہوتی تھی، دو چیزیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی تھی۔ وہ دو چیزیں کیا تھی جانتے ہو؟ غلام کو آزاد کرنا، دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ غلام کو آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جب ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنم لیے، جب ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے، تو اس وقت ابو لہب کی باندھی جس کا نام سویبہ تھا، کیا نام تھا؟ سویبہ۔ اب سویبہ باندھی سننے کے بعد
فوراً بھاگتی ہوئی پہنچتی ہے ابو لہب کے پاس، کیونکہ ابو لہب کی باندھی تھی غلام تھی. پہنچنے کے بعد فوراً کہتی ہے اے ابو لہب یعنی آقا، اس وقت جو ہے جو مالک ہوتے ہیں آقا کہا جاتا تھا، اے آقا آپ کے یہاں آپ کا بھتیجا جنم لیا. اب اتنا سمجھنا تھا، خوشی سے وہ پاگل ہو گیا، خوشی سے مچل گیا. مچلنے کے بعد فوراً اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، کہا سویبہ تو آزاد ہے، ہمارے بھتیجے کی خوشی میں تو آزاد ہے. آزاد کر دیا. اور اتنا بڑا کام ہمارے نبی پر کوئی بھی کسر کا باقی چھوڑی، کوئی بھی ایسی سازش نہ رچی ہوگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نہ رچی گئی ہو، نہ رچا ہو. لیکن پھر بھی جب وہ مرنے کے بعد اس کے احباب، اس گھر والے اسے خواب میں دیکھنے کے بعد ابو لہب تمہارا کیا حال ہے قبر میں؟ تو ابو لہب کیا کہتا میرا حال تو بہت برا ہے، مجھ پر بہت ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھے بہت ستائے جا رہے ہیں، رب کا قہر نازل ہے، میں آگ میں جلتا ہوں، مجھے کھولتا پانی کھولتا پیپ پلایا جاتا ہے. لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے، پورے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے اس دن مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. کیوں پلایا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. میں نے جس انگلی سے آزاد کیا تھا اسی انگلی کے طریقے سے، اسی انگلی کے سہارے سے مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے. میرا ایک کافر ہے جو کلمہ نہیں پڑھا، نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کو اللہ کا رسول نہیں مانا، پیغمبر نہیں مانا، لیکن پھر بھی اس پر رحم کیا. کون میرا رب؟ کس لیے؟ کیونکہ اس کے محبوب کا اس نے میلاد منایا تھا، اس لیے اس پر رحم کر دیا. ہم تو الحمدللہ ایمان والے، ہمارے دلوں میں ایمان روشن ہے، محبت روشن ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ہمیں تو اس سے بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ، ہمیں اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ. اب آئیے لائٹنگ کی بات کر لی جائے. الحمدللہ ہم لوگ لائٹنگ کراتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھروں کو سجاتا ہے، تمہیں سے سجاتا ہے. اس کی ثبوت کہاں ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا ثبوت کہاں ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، تم ان کا جو میلاد مناتے ہو، جو مرے ہوئے ہوں ان کا میلاد مناتے ہو. آئیے میں آپ کو ایک باتیں میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس معاملہ حل ہو جائے گا. اسلام کی بنیاد پہلی کیا ہے جانتے ہو؟ توحید. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کوئی کہے آپ سے، جب کوئی کہے آپ سے میلاد کے تعلق سے، ہمیں وہ تو اسی تاریخ کو وہ انتقال بھی کیے تھے، تو وہ تو مر گئے، تو پہلے وہ بھی زندہ ہے، تو اس سے کہو تم اچھا پہلا کلمہ پڑھو، اس کا ترجمہ کر دو. اس سے کہو تو پہلا کلمہ پڑھو، پہلے کلمے کا ترجمہ کر دو. فوراً وہ کلمہ پڑھے گا. جب ترجمے کی بات آئے گی تو وہ یہی ترجمہ کرے گا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ کرے گا. کیا؟ اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ یہ ترجمہ کیا اللہ کے رسول تھے مسلمان نہیں. سمجھنے کی بات ہے. ترجمہ کیا؟ اللہ کے رسول ہیں. ارے ہیں تبھی تو میلاد منا رہے ہیں نا. ارے تھے تو نہیں مناتے ہیں اس لیے منا رہے ہیں. آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی پوجنے کے قابل، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں. اس کا مطلب ابھی بھی موجود ہے، زندہ ہے، تبھی تو رسول ہے. مرا ہوا تو رسول نہیں ہوتا، لیکن وہ زندہ ہے تو رسول ہے. اس لیے میں زندوں کا میلاد مناتے ہیں. بات واضح ہو جائے گی، بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جائے گا یہ معاملہ. وہ خود اپنے ہی سوال میں بچ جائے گا. بہترین سے ترجمہ اسے پوچھ لیا جائے گا. تو یہ باتیں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی زندہ ہے. اور ایک بات، لائٹنگ کی بات ہو رہی تھی، جھنڈے کی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس کی بھی باتیں میں کروں گا. جھنڈے لگانا کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عامرہ فرماتے ہیں، اور کمکمے تو لگاتے ہیں، اس کی بھی ثبوت ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا. حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ جس وقت پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا،
ولادت کا وقت جب قریب ہوا اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے جتنے ستارے تھے وہ تمام ستارے میرے چھت پہ آ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے میرے چھت پہ گر جائیں. وہ آئے نہیں تھے, میرے رب نے آمنہ کے گھر کو سجایا تھا. وہ آئے نہیں تھے, آمنہ کے گھر کو سجایا گیا تھا. کیوں؟ پیارے آقا جنم لینے والے تھے. ان لینے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے گھر کو سجا دیا. کس سے سجایا؟ آسمان کے ستاروں سے سجا دیا. اس طرح سجا دیا جس طرح آدم میں کنکمے لگاتے ہیں. کچھ تو بولو, اتنے سکون کے ساتھ بولو گے تو مزہ نہیں آئے گا سنانے میں. بہترین بہترین باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں, لیکن آپ جواب نہیں دے. ہمیں اچھا لگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمان کے تاروں کو حضرت آمنہ کے گھر پہ لا کے سجا دیا. لیکن ہمارے اندر اتنی پاور نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ ہم لوگ آسمان کے تاروں کو اپنے گھروں کو سجائیں, گلیوں کو سجائیں, مسجدوں کو سجائیں, کوچوں کو سجائیں. نہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. لیکن اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم کنکمے لگاتے ہیں, لائٹنگ کراتے ہیں, بتیاں لگاتے ہیں, جھالریں لگاتے ہیں. یہ جو ہے ہم اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں. یہ ثبوت مل گیا آپ کو. اگر پوچھے تو اس کو جواب دے سکے تو آپ بہترین انداز میں سے. اب آئیے ایک بات اور کریے, جنم ڈے کی بات کریے جو ولادت کے وقت قریب ہو جاتی ہے. آمنہ فرماتی ہے, یہ بھی حضرت آمنہ سناتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جس وقت ولادت کا وقت قریب ہوا اس وقت جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے. 3 جھنڈے تھے, 3. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی آئے ہوں, لیکن سے وہ تو آئیں گے نہیں. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا کہ جبریل امین کیسے آ سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ پیارے آقا جنم لینے والے تھے. ان کا وقت قریب تھا, پیدائش کا وقت قریب تھا. اس وقت قریبی وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل کے 3 جھنڈے کو لے کر جا. ایک جھنڈا مشرق میں لگا دینا, ایک جھنڈا مغرب میں لگا دینا, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ دینا. اس لیے گاڑ دینا کہ میرا محبوب دنیا میں جنم لے لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. قلی بابا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین, آپ جانتے ہیں آدمیوں میں سب سے پہلے درود کس نے پڑھا ہے؟ نبی کی محبت ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مشکل درود پڑھتا ہے. جانتے ہیں آدمیوں میں سب سے پہلا آدمی کون, انسانوں میں سب سے پہلا کون سا شخص ہے جو ہمارے نبی پر درود پڑھا؟ اور یہ بھی بتا دیں بغیر درود پڑھے نکاح بھی نہ ہوا. بہت بڑی بات, بغیر درود پڑھے نکاح بھی نہ ہوا. آدم کو جانتے ہیں انسانوں میں سب سے پہلا شخص کون؟ آدم. آدم سے آدمیت, ہم لوگ آدم کی اولاد میں سے ہیں, انہی کی نسلوں سے ہمارے دادا ہیں. آدم ہمارے دادا ہیں. جب ان کا حوا سے نکاح ہوا, کون نکاح پڑھا تھا؟ جبریل امین. کون؟ جبریل امین پڑھا تھا. کون پڑھا تھا؟ جبریل علیہ السلام. کس کا نکاح پڑھا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کس سے نکاح پڑھا تھے؟ حضرت حوا سے پڑھا تھے. جب نکاح پڑھائے تھے اس وقت مہر کیا تھا؟ مہر ڈالر تھے, درہم تھے, دینار تھے, ریال تھے؟ نہیں. روپے تھے, پیسے تھے؟ نہیں, کچھ نہیں. اس وقت جب مہر باندھا جا رہا تھا جبریل امی کو, جبریل امی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا جبریل امی کے ذریعے سے کہ جب آدم کا مہر باندھا جائے تو آدم سے کہہ دینا میرا محبوب پر 10 بار درود پڑھ لے. آپ یہ بھی جانتے ہیں مہر واجب ہے. کیا ہے؟ مہر واجب ہے. واجب کو اگر ترک کیا جائے تو فرض ناقص ہوتا ہے. فرض ناقص ہوتا ہے. اب اس فرض کو ناقص کر دیتا ہے واجب. اب دیکھیے مہر کیا ہے؟ واجب ہے, اور اس نے نکاح کو ناقص کیا, لیکن اس ناقص کو کامل کرنے کے لیے میرے نبی پر درود پڑھا گیا. پڑھیے بابا سے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میرے نبی ظاہری زندگی نہیں, ابھی میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشریت کے اعتبار سے جنم نہیں لیے, لیکن پھر بھی درود بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا کون؟ جس کے نسل سے آنے والے ہمارے نبی ظاہری زندگی میں وہ بھیج رہے ہیں.
کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ ہمارے نبی پر بھیج رہے ہیں. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار فضیلتیں ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود بھیج رہا ہے. ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یعنی ابھی بھی میرا رب بھیج رہا ہے, فرشتے بھیج رہے ہیں, پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر اتنی پیاری باتیں, میرا یہ خیال ہے اگر اتنی پیاری باتیں کوئی اگر باہری مقرر آیا ہوتا تو آپ لوگ ادھر مچل جاتے. اگر وہ کیا ہوا ہوتا تو آپ لوگ بالکل کھڑا ہو جاتے, مچل جاتے. لیکن میں تو آپ کے گھر والوں کو تو گھر والوں سے اور مچلنا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں فلانے کا بیٹا ہے, آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ فلانے کے بیٹا کرو. ایسا نہیں, آپ یہ فلانے کے بیٹا کو کیا سنا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے, کس کی باتیں بتا رہا ہے, کیسی باتیں بتا رہا ہے, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے ذہن سے ان باتوں کو نکال دیجیے. اگر جس وقت یہ باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ زندگی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جو جس مقام کو اس مقام سے دیکھا جائے, اس نظریے سے دیکھا جائے, دل میں جو گندگی اسے دور کیا جائے, انشاءاللہ ساری زندگی بن جائے گی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں زندگی کے دو پہلو, ایک زندگی ظاہری اور ایک زندگی اخروی, ایک دنیاوی اور ایک اخروی. دنیاوی زندگی تو کسی طریقے سے انسان جھیل لیتا ہے, لیکن اخروی زندگی جو دنیاوی جھیلا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہاں پہ جھیلنا پڑتا ہے, اس کا ریزلٹ وہی ہوتا ہے. تو اپنی اخروی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کو سنواریں. ظاہری زندگی ہے, یہ دنیاوی زندگی ہے, بعد میں پچھتاوا ہوگا. کاش میں اس وقت فلاں وقت میں فلاں مقام پر فلاں شخص نے کچھ باتیں سمجھائی تھی, اگر میں مان لیا تو آج یہ وقت نہ ہو, آج مجھے پچھتاوا نہ ملا. آپ جانتے ہیں نماز کی باتیں کر لیجیے. نبی سے محبت کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن نبی کی حدیث کیا کہتی ہے, وہ کیا فرماتا ہے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی. آپ بتا دیجیے کوئی انسان اگر کسی سے محبت کرے کیا اس کی آنکھوں میں تکلیف پہنچائے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں, اپنے محبوبہ کو میں تکلیف کیسے پہنچاؤں, میرا محبوب ہے وہ, میں محبوب کی آنکھوں میں تکلیف پہنچاؤں؟ ایسا نہیں, کوئی نہیں سوچ سکتا. ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ نماز پڑھیں. آپ یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں آپ نے نماز نہیں پڑھی, آخرت میں ایک موقع دیا جائے گا, آخرت میں موقع دیا جائے گا نماز پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا, اے لوگوں سجدہ کر لے مجھے, جو سجدہ کر لے گا اسے میں معاف کر دوں گا. موقع دیا جائے گا, لیکن وہی لوگ وہاں پہ سجدہ کر پائیں گے جو دنیا میں سجدہ کیے ہوں گے. جو دنیا میں سجدہ کیے ہوں گے وہی سجدہ کر پائیں گے. انہیں کی کمر ٹیڑھ ہوگی, باقی سب کی اکڑی ہوئی ہوگی. لاکھ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کے, لیکن کر نہیں پائیں گے. وہ موقع بھی آپ کو دے گا, لیکن اس موقع کو اپنانے کے لیے دنیا میں آپ رب کی عبادت کریں, دنیا میں رب کو سجدہ کریں. آپ جانتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ اہل علم ہیں, دنیاوی علم رکھتے ہیں, دنیاوی علم کی بات کرتی جائے. نماز کے فوائد ہیں, حالانکہ میں یہ نہ بتاتا کیونکہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین محفل تھی, ان کی میں سیرت بیان کرتا, لیکن یہ باتیں کسی نے مجھ سے یہ باتیں کہی کہ حضرت اس تعلق سے آپ اس کو ضرور کیجیے گا, لیکن میں نام نہیں بتاؤں, لیکن آپ اس باتوں کو ضرور کیجیے. آپ یہ نہ سمجھیں کون ہے آپ نماز کا کروا ہوتا ہے, تو یہ سب دماغ میں نہ رکھیں, بلکہ یہ سوچیں کہ کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں, کیا سمجھایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں جب ایک دل ہے, دل کیا ہے, یہ خون کو فلٹر کرتا ہے. خون کو کیا کرتا ہے, خون کو فلٹر کرتا ہے. جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں جب یہ خون کو فلٹر کرتا ہے, جب بندہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے, نیچے کا خون اوپر جاتا ہے, اوپر کا خون نیچے آتا ہے. یہی ہے نا اہل علم. جو اہل علم ہے دنیاوی زندگی جو ریسرچ کی ہوئے میڈیکل سائنس والے جو ریسرچ کیے وہ اسی طریقے کی ریسرچ کیے ہیں کہ جب کوئی بندہ جسے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد میرا نیچے کا خون اوپر جاتا ہے, اوپر کا خون نیچے آتا ہے, لیکن سر کا خون فریش نہیں ہوتا. آپ چاہے جتنی ورزش کر لیں سر کا خون فریش نہیں ہوتا. وہ کب ہوتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جو یہ جو رگیں ہیں, تمام رگوں کا خون
खून फ्रेश होता है और फिर ये ऊपर का खून ऊपर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ का खून नीचे जाता है, ये तमाम खून फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन सर का खून नहीं फ्रेश होता, माइंड का खून नहीं फ्रेश होता। वो कब फ्रेश होता है? जब बंदा सजदे में जाता है। जब बंदा सजदे में जाता है, सजदे में जाने के बाद अंदर का खून बाहर आता है, बाहर खून अंदर जाता है, तो उसका माइंड फ्रेश होता है और उसके चेहरे पे ऐसी नूरानियत छाती है कि लोग कहते हैं हमें ये रोशनी कहाँ से चेहरे पे आ गई। ये साइंसी तजर्बे से मैं बता रहा हूँ, बाकी तो नूरानियत मेरे रब की वजह से। चेहरा रोशन करने वाला मेरा रब है, वो रोशन करवाता है, उसके रोशन करने से होता है। लेकिन उनके रिसर्च में बता रहा हूँ, वो ये बताते हैं कि जब ताजा खून चेहरे पे पड़ता है और जो जमा हुआ खून वापस जाता है, तो ताजगी की वजह से चेहरा ताजा हो जाता है। वो ताजा क्यों होता है? ये दुनियावी फायदे हैं। और उखरवी फायदा तो आप जानते हैं, नमाज के बदले आपको जब नमाज नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले नमाजी का सवाल किया जाएगा। फवायदे इन बातों को आप ज़हन में जरूर रखें। और एक बात है, गुस्ल करने की बात है तो बड़ी छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हम जो शर्म आती है बातों को कहने में, कि जब किसी से कोई बात कही जाए तो लोग कह देते हैं कि ही मैं जाने के लायक नहीं। बातें ऐसी आती हैं, मुझे खुद हया आती है कि हम बाशऊर अक्लमंद लोग और हम एक छोटी सी चीज की हिफाजत नहीं कर पाते, अपने तहारत की हिफाजत नहीं कर पाते, हम पानी नहीं ले पाते। बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन देखने में छोटी बातें। आप सोचिए कितने कितने हादसात आपके सामने हुए हैं। आप देखो किसी को कोई मोहलत नहीं मिली, एक लम्हे की मोहलत नहीं मिली है कि थोड़ी सी मोहलत मिली हो कि हम जो है गुस्ले कर लें, या थोड़ी सी में मोहलत मिली हो हम तौबा कर लें, या थोड़ी सी में मोहलत मिली हो हम कुछ कर ले। हम कोई मोहलत नहीं दिए, रब कोई मोहलत नहीं देता। आप सोचिए, खुदा का खास्ता अगर आप नापाकी के हालत में खुदा करे ना हो, लेकिन मान लो अगर हो जाए, क्या मुझे दिखाओगे रब के बारे में? कौन से फरिश्ते लेने आएंगे तुम्हें? अजाब वाले फरिश्ते आएंगे, रहमत वाले फरिश्ते आएंगे? नापाक शख्स को रहमत के फरिश्ते नहीं टच करते, अजाब वाले फरिश्ते आएंगे आपको ले जाने के लिए। तो इसलिए आप अपने रूह को अजाब वाले फरिश्तों को मत दो, सवाब वाले और नूरानी फरिश्तों को, वो जो तुम्हें अज्र दे, जो तुम्हें सजा ना दे। ऐसी जिंदगी नहीं इबादत कर पा रहे, करने की कोशिश करो, अपने एहसास को जगाओ, क्योंकि हमारा एहसास आज इतना मर चुका है कि हम ऐसी सी बातें कर जाते हैं, ऐसी सी बातें कर जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम कुफ्र बक रहे हैं क्या बक रहे हैं। आप जानते हैं, कभी मजाक में लोग ये बातें कह जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि अपने ईमान का भी ख्याल नहीं। क्या कहते हैं? जानते हो बारिश होती है तो लोग मजाक में कह जाते हैं अभी बारिश होगी, तो कोई उसमें से कहता है अरे तुमको कैसे पता? मेरे पास फोन आया है। ये रब का मजाक है, रब की रुबूबियत का मजाक है। अगर आपने रब की रुबूबियत को मजाक बनाया तो तुम्हारा ईमान दिल से खत्म। कितनी भी इबादत कर लो, कितनी भी खैरात कर लो, कितनी भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, मस्जिदें बनवा लो, तामीर करा लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने कुफ्र कर दिया। क्योंकि आपके पास अगर यही सबूत है, यही एक जरिया है जन्नत में जाने का, अगर आपका ईमान सलामत है तो आपकी शफाअत मेरे आका भी कराएंगे, आपके पीरो मुर्शिद भी कराएंगे, आपके यहाँ का एक ईमान भी कराएगा, एक छोटा सा आलिम भी आपकी शफाअत कराएगा। लेकिन अगर आपका ईमान नहीं होगा, कोई शफाअत नहीं कराएगा, सीधा कोई नहीं कराएगा। तो इसलिए खुदा अपने अल्फाज को, अपनी जबान को कंट्रोल करो। अगर आप अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करो तो यही जबान तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज आप देखिए मिंबरों पर खड़े होकर उलमा आपको इसी जबान की बातें बताते हैं कि आप इन जबान को कंट्रोल करो। यही एक जबान है, आपको चाहे तो जो है मिठाई खिला दे, चाहे जूता खिला दे, आप बखूबी जानते हैं, यही जबान है। इन जबान को हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें जानना है, इस मुंह को हमें कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमें जानना है। हम जानते हैं अक्लमंद अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया, तमाम मखलूकों में सबसे अफजल हम लोगों को बनाया, सबसे बेहतरीन अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। आज हम अपनी अशरफियत भूल गए। आज हमें जो अल्लाह ने, आज हमें जो अल्लाह तबारक व तआला
तमाम मखलूकों में अफजल जो हत्ता कि हम फरिश्तों से भी अफजल है। लेकिन आज हम अपनी अफजलियत को भूल गए, अपनी बेहतरीत को भूल गए। क्यों? हम अपने नफ्स पर बिल्कुल काबू हो चुके हैं, हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, हमारे अंदर नफ्सानियत बिल्कुल जाग चुकी है। जब तक ये नफ्सी चीजें हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर दुनियावी मोहब्बत नहीं करेंगे। और एक बात बुरी लगे तो भी माफ कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे इसमें से कुछ बड़े अब्बा या चाचा, कुछ बड़े भाई लगते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन बातें बिल्कुल सच है। इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आप ये थोड़ी आप अपने जहन में ये कर लीजिए कि मेरे गांव का नहीं है, दूसरी जगह का है, फिर आपको सब खुद अमल करना होगा इंशाल्लाह। मुझे ये पूरा भरोसा है। सिर्फ आप ये दिल में बसा लो ये मेरे गांव के नहीं है, ये कहीं और से आए हैं, बस आप दिल में ये बसा लो, खुद ब खुद अमल हो जाएगा। तो ये चीजें इन पर हमें अमल करना चाहिए। आज हमारे अंदर इतनी खराबियां हम इतना ज्यादा वक्त देते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता हमने क्या वक्त दिया, और हमें एहसास भी नहीं होता। और ये भी अल्लाह ने हमें ही जो है अशरफ बनाया, हमें ही अफजल बनाया तमाम मखलूकों में, जो कि जिन्नातों में भी अफजल, फरिश्तों में भी अफजल, तमाम लोगों में अफजल, जानवरों में अफजल, चरिंदों में अफजल, परिंदों में अफजल, शजर में अफजल, हजर में अफजल, तमाम चीजों में अफजल। गोले में जितनी वस्तुएं पैदा की मेरे रब ने, जितनी भी चीजें पैदा फरमाई मेरे रब ने, उन तमाम चीजों में सबसे अफजल हम लोगों को बनाया। और उन अफजलों में सबसे अफजल बेहतरीन उम्मत हमारे नबी की उम्मतों को बनाया, और बेहतरीन उम्मत भी हम, इंसानों में अफजल है, मखलूकों में अफजल हम, उम्मतों में अफजल हम, लेकिन फिर भी अफजलियत को हम भूल बैठे, उन बेहतरियत को हम भूल बैठे। आज हम उन चीजों को भूल कर हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं। इन गुलामी को दूर करो, इन गुलामी के जंजीरों को तुम जो जकड़े हुए हो इसे दूर कर दो। अगर तुम दूर कर लोगे दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे, आखिरत में भी सुरखरू। आप ये भी जानते हैं। और एक बात मैं बताने वाला था, जहन से बातें निकल गई थी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। कुरान का अल्लाह फरमाता है अल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। ये सूरह जुमा की सबसे आखिरी आयत है, अल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन आज मेरा ईमान इस पर नहीं है। कोई बता दे इस पर ईमान है किसी का? जुमे की अज़ान हो रही है, मुझे दुकान पे रहते हैं, जुमे की अज़ान हो रही है, हमारे शटर नहीं बंद होते, हमारे दरवाजे नहीं बंद होते, जुमे की अज़ान हो रही है, हम दूसरी तरफ भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपका ईमान अगर ये होगा ना अल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, तो कभी नहीं भागेंगे। अरे छोड़ो यार, मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, वही रिज़्क़ देता है, उसी की दस्तक पे और कोई नहीं दे सकता। अब बिल्कुल सच है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दे दिया कि आप जिस तरीके से चाहो रिज़्क़ हासिल करो, चाहो रिज़्क़ हलाल हासिल करो, चाहे रिज़्क़ हराम हासिल करो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस तरीके से चाहे हासिल करो। लेकिन अगर वही रिज़्क़ अगर तुम्हारे मुकद्दर में है तो सात समंदर के उस पार भी रहेगा, तो तुम्हारे मुकद्दर में तो मिलेगा। और वही रिज़्क़ तुम्हारे बिल्कुल लब के पास रहेगा, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में नहीं मिलेगा। रिज़्क़ देने वाला रज़्ज़ाक़ मेरा रब, अगर ये हमारा ईमान हो जाए ना, हमारी मस्जिदें नहीं खाली, जो सफ़े खाली है ना साहब, तो सफ़े खाली नहीं होगी, भरी हुई नजर आएंगी, क्योंकि ईमान हमारा क्या है? रिज़्क़ देने वाला अल्लाह। लेकिन हमारी दुकानें खुली हुई होती है, लेकिन हम रब की इबादत नहीं कर पा रहे। ये हमारी बदकिस्मती है। ये मत सोचो कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नाराज है, तुझे अपनी बारगाह में खड़ा होना भी पसंद नहीं फरमाता। हमारी कैसी शक्ल सूरत है, हमारी कैसे जिस्म है कि अल्लाह हमें खुद पसंद नहीं कर पा रहा है, अपने घरों में खड़े होने की मोहलत नहीं दे रहा है।